खुदा की तारीफ हो कि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं और खुदा के फ़ज़ल से हमने 16 बाब पहले ही मुकम्मल कर लिए हैं और आज हम दोबारा आगे बढ़ेंगे और 17वें बाब को, जो कि बहुत अहम बाब है, जिसमें बदनाम ज़माना बड़ी कस्बी जो हैवान पर बैठी है और बड़ा शहर बाबल जो राज है, उसका भेद जो है हम उसको पढ़ेंगे और उसके मुतालिक सीखने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे साथ रहें और खुदावंद के फजल से जो कुछ अभी तक आपने सीखा है और आगे जो हम सीखने जा रहे हैं, ये सब बातें आपको बहुत बरकत देंगी और आप खुदा के कलाम को समझेंगे और मुकाशवा की किताब की इस स्टडी में आप बरकत पाएंगे। हम खुदा के कलाम में से मुकाशवा की किताब उसके 17वें बाब की पहली 6 आयात को पढ़ेंगे और उन पर गौर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहली 6 आयात की तिलावत करूंगा आपके लिए और फिर इन आयात पर हम गौर करेंगे और खुदा के कलाम को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे खुदा के पाक रूह की मदद से। आइए, खुदा के कलाम में से मुकाशवा की किताब उसका 17वां बाब पहली 6 आयात में यूँ लिखा है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कस्बी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और ज़मीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने किरमजी रंग के हैवान पर, जो कुफर के नामों से लिपा हुआ और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अर्गवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता थी और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों के से भरा हुआ उसके हाथ में था और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और ज़मीन की मकरूहात की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। आमीन। पहले चीज़ों 16वें बाब में हमने देखा था कि खुदा के कहर के 7 प्याले ज़मीन पर और ज़मीन की कौमों पर उल्टे गए और जिससे खुदा के 7वें जो कहर का प्याला था, उल्टे जाने पर खुदा का कहर तमाम हो गया था। लेकिन अब दोबारा खुदा जो है 17वें बाब में जो खुदा के कहर का दौर है, उस दौर में खुदा एक बड़े हैवान पर, जिसके ऊपर एक कस्बी बैठी हुई है, जिसको तमाम मकरूहात की माँ कहा गया है, ज़मीन पर तमाम मकरूहात की माँ का लक़ब खुदा ने उसे दिया है और उसके माथे पर जो नाम उसका लिखा हुआ दिखाया गया उस रोया में मुक़द्दस यूहन्ना को, वह है राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और ज़मीन की मकरूहात की माँ। तो खुदा कहर के दौर में उस हैवान और उस हैवान के ऊपर बैठी हुई उस कस्बी के साथ जो करेगा अपने सजा के दौर में, वो सारा एक खास चैप्टर खुदा ने पूरा मुकाशवा की किताब का 17वां बाब और एक खास रोया मुकद्दस यूहन्ना को दिखाई कि जिसमें एक जो बड़ी मुसीबत का दौर होगा, जिसमें आसमान पर से आफतें आएंगी, नरसिंगों की आफतें, कहर के प्याले। उस दौरान खुदा इस कस्बी और उस हैवान के साथ क्या करने वाला है, खुदा वो इस रोया में दिखा रहा है। खुदा अपने कहर के प्याले पहले दिखा चुका है, लेकिन उन कहर के प्यालों के दौर में इस कस्बी और हैवान के साथ क्या होने वाला है, वो दिखाया जा रहा है इस चैप्टर में। खुदा के कहर के जिन फरिश्तों को मुकर्रर किया गया था खुदा के कहर के 7 प्याले उलटने के लिए ज़मीन पर, उन्हीं में से एक फरिश्ते ने, इस बाब के शुरू में पहली आयत में लिखा कि उनमें से एक फरिश्ते ने आकर मुकद्दस यूहन्ना से कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कस्बी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब ये किसी शख्सियत की बात हो रही है। वो कस्बी एक रूहानी शख्सियत है और उसका बताया जा रहा है
بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے، یعنی بہت سی قوموں کے اوپر اس کا قبضہ ہے، بہت سے ملکوں پر اس کا قبضہ ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی۔ اب یہاں پر حرام کاری کا جو لفظ ہے، جس کو ہم سیکشل انیکویٹی کہتے ہیں انگلش میں، یہاں پر حرام کاری کا جو لفظ ہے وہ ہے کہ زمین کے لوگوں نے اس کی غلط تعلیمات کی وجہ سے خدا کی بجائے دوسرے معبودوں کی پرستش کی۔ تو جب بھی خدا کی بجائے، حقیقی خدا کی بجائے دوسرے معبودوں کی، غیر معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے تو اس کو حرام کاری کا لفظ دے کر بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا نے جب قوم بنی اسرائیل نے خدا کی بجائے دوسرے معبودوں کی پرستش کی پرانے عہد نامے میں، تو وہاں پر حرام کاری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی تشبیہی طور پر حرام کاری کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ قوموں اور امتوں کے ان غیر معبودوں کی پرستش جو انہوں نے خدا کے لیے کرنی چاہیے تھی، حقیقی خدا کے لیے کرنی چاہیے تھی، اس کی بجائے انہوں نے غیر معبودوں کی پرستش کی۔ تو اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، یعنی زمین کے بادشاہ اور زمین کے رہنے والے غیر معبودوں کی پرستش کرتے رہے، اور خدا نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا کہ ان سب باتوں کا ایک دن مقرر ہوگا جب وہ اس سارے سسٹم کو ختم کرے گا اور زمین اور اس کے رہنے والوں کو اس کی سزا دے گا، اور جن کی انہوں نے پرستش کی ہے ان کو بھی سزا ملے گی۔ تو یہاں پر اس ساری ابلیسی جو طاقت ہے اور جو اس کا نظام ہے، اس کے پیچھے جو شخصیات ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ مجھے روح میں جنگل میں لے گیا۔ اب روح میں جنگل میں لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ رویا اس کو دکھائی جا رہی ہے، اس کے جسمانی جو پریزنس ہے اس کا اب ہوش نہیں ہے، بلکہ وہ روح میں چلا گیا ہے، اور وہاں پر خدا اس کو ایک رویا میں ایک چیز دکھا رہا ہے جہاں ایک جنگل میں اسے لے کر جائے گا۔ جنگل کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ جہاں جنگل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو راستہ نہیں ملتا، جہاں سے آپ کو نکلنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جنگل میں موجود ہونا اس کسبی کا اور اس کے سسٹم کا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ان کا ڈیرا جنگل میں ہے جہاں حیوان رہتے ہیں، جہاں انسانوں کی جگہ نہیں ہوتی، انسان جنگلوں میں نہیں رہتا، وہاں پر جانور رہتے ہیں، وہاں پر حیوان رہتے ہیں، اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جنگل کا لفظ کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہاں جا کر روح میں اس کو جنگل میں لے کر جایا گیا، اور وہاں اس نے کیا دیکھا کہ کرمزی رنگ کا حیوان ہے۔ اب کرمزی رنگ یعنی پرپل کلر، یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی میجسٹک شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، سلطنت ہے زمین پر، جس کو دکھایا جا رہا ہے کہ کرمزی رنگ کا ایک حیوان ہے جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے۔ اب کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہونا یعنی اس کے اوپر لیپ ہوا ہے کفر کے ناموں کا۔ اب کفر کے ناموں کا مطلب کیا ہے؟ کفر کے ناموں کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بجائے، حقیقی خدا کی بجائے جھوٹے خداؤں کے نام اور تخلص جو در حقیقت خدا کے لیے ہونے چاہیے تھے، وہ جھوٹے خداؤں اور غیر معبودوں کے لیے جو دنیا نے بنائے، وہ سب اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ اب 7 کا ہندسہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا ہندسہ ہے جو کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی کامل قدرت کو ظاہر کرتا ہے، کامل شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خدا کے مقابلے میں جو خدا بننے کی کوشش کرنے والی جو شخصیت ہے، اس کے لیے بھی خدا رویا میں دکھا رہا ہے کہ اس کے بھی 7 سر ہیں، یعنی وہ بھی خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں زمین پر، اس لیے اس کے 7 سر دکھائے جا رہے ہیں رویا میں، اور 10 سینگ یعنی سینگ بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے اختیار میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ زمین پر 10 بادشاہ ہوں گے، 10 سلطنتیں ہوں گی جو اپنا اختیار اسے دے دیں گے۔
चौथी आयत में लिखा है, ये औरत अर्गवानी और किरमजी लिबास पहने हुए सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था। एक मरतबा फिर चौथी आयत में उसके अर्गवानी और किरमजी लिबास यानी सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता है, यानी उसके जलाल और उसकी जो अमीर होने की जो ताकत है, जो दुनिया की दौलत पर उसने कब्जा किया हुआ है, वो सारा उसके हाथ में, ये सारा निज़ाम। और इस चीज़ को जाहिर किया जा रहा है कि उसका रोब, उसका दबदबा बादशाहों वाला है, उसका लिबास बादशाही है, अजमत उसकी दिखाई जा रही है ऐसे लिबास के जरिए से, ऐसे सोने और चांदी और मोतियों से, जवाहरों से आरास्ता है उसका लिबास। और फिर ये कि सोने का प्याला है उसके हाथ में, प्याला जिसमें मैं पी जाती है, बादशाह मैं पीते हैं। और लिखा कि वो जो मैं है वो कौन सी है, हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ है वो प्याला। हरामकारी मैं ऊपर बता चुका हूं कि खुदा की बजाय दूसरे गैर माबूदों की परस्तिश करने को हरामकारी कहा जाता है, उससे वो भरा हुआ प्याला उसके हाथ में। यानी कहने का मतलब ये है कि खुदा की बजाय दूसरे माबूदों की जो परस्तिश करवाने का सारा निज़ाम जो है इस शख्सियत ने क्रिएट किया, और ज़मीन और कौमों को और उसके रहने वालों को कंफ्यूज किया, उलझन पैदा की और उनको उलझा के रखा कि हकीकी खुदा की बजाय झूठे माबूदों की परस्तिश की जाए। सो सारे झूठे माबूद, झूठे फलसफे, मज़ाहब इन्होंने ही पैदा किए हैं। और पांचवें आयत ये कहते हैं कि उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, खुदा ने उसको एक नाम दे रखा है, वो उसने खुद अपने से नहीं लिखा हुआ जो उसके माथे पर नजर आ रहा है, ये खुदा ने उसे टाइटल दिया है। कलाम खुदा ने उसे ये टाइटल दिया कि राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां, ये उसके माथे पर लिखा हुआ है। और फिर छठी आयत में लिखा है, मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। आमीन। यहाँ तक हमने इन आयत को पढ़ा है। और जो पांचवी आयत है जिसमें उसके माथे पर जो उसका टाइटल लिखा है, वहां पर बाबल का जिक्र आया है, बड़ा शहर बाबल। याद रखें कि कलाम खुदा में बाबल को एक ऐसी जगह कहा गया है जहां से तमाम मकरूहात का आगाज हुआ। मुकाशवा की किताब के 18वें बाब में ही बाबल के मुतल्लिक दूसरी और तीसरी आयत में यूं लिखा है कि उसने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा है, और हर नापाक और मकरू परिंदे का अड्डा, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मैं के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं, और ज़मीन के बादशाह ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐश और इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए हैं। तो ये है उसकी डिस्क्रिप्शन जो अगले चैप्टर मुकाशवा की किताब के 18वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत में बाबल के मुतल्लिक कहा गया है कि तमाम मकरूहात का वो ओरिजिन है, जहाँ से आगाज हुआ तमाम मकरूहात का। खुदा के की बजाय झूठे माबूदों की परस्तिश का आगाज बाबल से हुआ। प्यारी चीज़, तो यहाँ पर जो बाबल का शहर का जिक्र है, आप जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बाबल में से निकल आओ। खुदा आखिर ज़माना में मुकाशवा की किताब में कहता है दुनिया के लोगों को कि बाबल में से निकल आओ, यानी बाबल का जो शहर है उसमें से खुदा चाहता है कि उसके लोग वहां ना रहें, वहां से निकल आए। बाबल से निकल जाने का कहा गया है। अब बाबल सिर्फ एक पुराने ज़माने में एक शहर ही नहीं था, बल्कि ये वहाँ से तालीमात निकलकर जो बाबली रूह है तमाम दुनिया में, तमाम रोए ज़मीन पर फैल चुकी है। अब तमाम रोए ज़मीन पर से खुदा लोगों को बचा लेना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि बाबल को तबाह कर दिया जाएगा, ज़मीन पर आफतें आएंगी, और खुदा चाहता है कि जो खुदा पर ईमान रखना चाहते हैं, खुदा उनको कह रहा है कि वो बाबल से निकल आए। और बाबल एक ऐसा शहर है जिसका जिक्र कलाम खुदा में
बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है। कलाम खुदा में सबसे ज़्यादा जिस शहर का जिक्र है वो है खुदा का शहर यरूशलेम, जो ज़मीन पर खुदा का दारुल हुकूमत है, जहाँ पर खुदा ने अपना तख्त लगाया है, जहाँ पर खुदा ने निजात दहिंदा को भेजकर दुनिया के लिए निजात का बंदोबस्त किया, जहाँ पर यीशु ने अपनी जान देकर दुनिया के सारे लोगों के लिए माफ़ी का, खुदा के साथ रिश्ते का बंदोबस्त किया। हैरान कुन तौर पर यरूशलेम के बाद सबसे ज़्यादा जिस शहर का जिक्र कलाम खुदा में पैदाइश से लेकर मुकाशवा की किताब तक होता है, वो सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाने वाला शहर बाबल है। ये कलाम खुदा में 287 मरतबा इसका जिक्र हुआ है। तो इसलिए हम बाबल के मुतल्लिक खुदा चाहता है कि उसके लोग जो है गौर करें, बाबल के मुतल्लिक सीखें, बाबली तालीमात के मुतल्लिक सीखें, बाबल में से निकलने वाली जो मकरूहात हैं उन पर गौर करें और उनसे बचें। प्यारे जब बाबल का जिक्र होगा तो बाबल के साथ साथ बाबल के बुर्ज का जिक्र करना और उसके मुतल्लिक जानना और समझना बहुत ज़रूरी होगा खुदा के कलाम के तालिब इल्मों के लिए, ताकि हम इन मकरूहात को सही तौर से समझ सकें। बाबल के बुर्ज का जिक्र पैदाइश की किताब के 11वें बाब में आया। बहुत से लोग इस स्टोरी से वाकिफ हैं अच्छी तरीके से। और बाबल के बुर्ज को बनाने वाला जो शख्सियत थी उसका नाम था निमरूद, जो नूह के पोतों में से एक था, और उसका जिक्र नूह के बेटों की नस्ल का जिक्र आया है पैदाइश की किताब के 10वें बाब में। अगर आप 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर आपको नमरूद के मुतल्लिक पता चलेगा, जो बाबल का शहर और बाबल के बुर्ज बनाने वाला शख्स था। पैदाइश की किताब के 10वें बाब की 8वीं से 12वीं आयत में लिखा है कि और कूश से नमरूद पैदा हुआ और वो रोए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है। वो खुदावन के सामने एक शिकारी सूरमा हुआ है, इसलिए ये मिसल चली कि खुदावन के सामने निमरूद सा शिकारी सूरमा। और उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्क सनार में बाबल और इरक और अकाद और कलना से हुई, और उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नैनवा और रहबूत, ईर और कला को, और नैनवा और कला के दरमियान रसन को, जो बड़ा शहर है, बनाया। आमीन। ये जिन शहरों का जिक्र किया गया है 8वीं से लेकर 12वीं आयत तक, इन सब को बनाने वाला नमरूद था। एक बहुत बड़ा बिल्डर था वो अपने दौर का, और जो उसके लिए लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं 8वीं और 9वीं आयत में कि वो एक सूरमा था। याद रखें कि ये जो सूरमा की जो लफ्ज़ ट्रांसलेट किया गया है, ये अबरानी ज़ुबान के लफ्ज़ गिबोर से, और एल गिबोर खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, और गिबोर था, ये सूरमा था। और फिर ये भी है कि ये खुदा के सामने एक शिकारी सूरमा हुआ है। अब ये जो उर्दू में हमारे पास ये जो ट्रांसलेशन और इंग्लिश में भी जो ट्रांसलेशन की गई है कि ही वॉज ए माइटी हंटर बिफोर गॉड, और यहाँ पर उर्दू में लिखा है कि वो खुदा के सामने एक शिकारी सूरमा था। तो यहाँ पर पढ़ने वाला जो है उसको इतनी जो है वो इस शख्सियत की, इसके बुरे किरदार की समझ नहीं आती। जब हम इसको अबरानी ज़ुबान में इसको देखते हैं तो वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लिपने, खुदा के चेहरे के सामने, खुदा के चेहरे के रूबरू उसके सामने शिकारी सूरमा बना वो, यानी खुदा की शख्सियत के मुकाबले में वो एक ज़मीन पर शिकारी सूरमा बन गया, माइटी हंटर बन गया, खुदा के मुकाबले में खड़ा हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में यानी कलाम खुदा आपको आसान से लफ्ज़ों में ये सिखाना चाह रहा है कि वो खुदा के सामने ज़मीन पर खड़ी होने वाली शख्सियत बन गई, पहला डिक्टेटर बन गया खुदा के सामने ज़मीन पर खड़ा होने वाला। तो खुदा के मुकाबले कौन कर सकता है? कौन खुदा के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? किसी को खुदा इजाज़त नहीं देता, इसलिए खुदा ने इस शख्सियत को भी इजाज़त नहीं दी कि वो खुदा का मुकाबला कर सके। और क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बिल्डर भी था, इसने बड़े शहर तामीर किए, और नैनवा जो शहर है वो भी इसी ने तामीर किया था। नैनवा बाद में दारुल हुकूमत भी बना
اس کی اسوریوں کی سلطنت کا، جس میں جا کر یونا نے منادی کی تھی اور پھر اس شہر کو خدا نے بچا لیا تھا، اس وقت معاف کر دیا تھا۔ تو نینوا کو بھی بنانے والا یہ شخص تھا۔ اور جو بابل کا شہر ہے، بابل کا پرانا نام یہاں پر سنار کا جو ملک ہے، وہ اس بابل کا نام پڑھنے سے پہلے اس کا نام سنار کا ملک تھا۔ سنار کا ملک جہاں پر یہ رہتا تھا، یہ جو بابل ہے، قدیم بابل، وہ دریائے فرات سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جو آج کا ہمارا عراق کا جو دارالحکومت ہے وہاں سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ تھی جہاں بابل، قدیم بابل کے اثرات موجود ہیں۔ تو یہ جو نمرود ہے، یہ خدا کے مقابلے میں زمین پر اس وقت ایک بڑا ڈکٹیٹر بن کر کھڑا ہوا۔ بہت بڑی اس نے بادشاہی سلطنتیں قائم کی، اور یہ اس وقت کی زمین پر سپر پاور تھا۔ اور اس نے ہی جو بابل کا برج ہے اس کا پروجیکٹ اسی نے شروع کیا، اور اسی کی نگرانی میں شروع ہوا، اور اسی کا اپنا یہ پروجیکٹ تھا۔ تو اس کے متعلق پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ اس وقت زمین پر ایک ہی بولی بولی جاتی تھی، اور مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ملک شنار میں انہیں ایک ایسا میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، جس کو بعد میں بابل کہا گیا۔ اور پھر وہاں پر انہوں نے پہلی دفعہ پکا کر اینٹیں بنانے کا جو ہے نا وہ ڈسکوری کی کہ کیسے اینٹیں اچھی بہترین تیار کی جا سکتی ہیں۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ آگ میں پکا کر اینٹیں بنانی شروع کی، اور انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ اور انہوں نے کیا کہا، چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئی زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ دیکھیں، چوتھی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کے لوگ نمرود کی لیڈرشپ میں کیا کرنا چاہ رہے تھے، ایک بڑا شہر اور ایک برج بنانا چاہ رہے تھے کہ جس کی چوٹی آسمان تک جا پہنچے۔ کس کے لیے؟ اپنا نام کرنے کے لیے، اپنے نام کی عظمت کے لیے۔ انسان، ماڈرن زمانے کے جو انسان ہیں، یورپ میں جو رہنے والے ہیں، وہ بھی اپنا نام چاہتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی آج کل جو انسان میٹیریلسٹک ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا نام کریں گے، بجائے اس کے کہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ انسان اپنا نام جو ہے اس کی شہرت چاہتا ہے، اپنے نام کو عظمت دینا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ آسمان کا خدا جو تمام روئی زمین کا خالق اور مالک ہے، اس کے خوف میں چلیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اس نے صلاحیتیں دی ہیں، اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے، اس نے ہمارے اندر ایبلٹیز رکھی ہیں کہ ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، بہت کچھ نیا بنا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں، اپنی عظمت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو خدا تو اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا، اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان خدا کی برابری کرے اور خدا کی بجائے کسی اور کی پوجا اور پرستش اور عبادت کرے۔ یہ جو قدیم بابلی لوگ تھے، یہ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور یہ بابل کا برج بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو اتنا اونچا بنایا جا سکے تاکہ وہ خدا جس نے پہلے زمین پر سیلاب لا کر دنیا کو سزا دی اور دنیا کو پوری کو ختم کر دیا تھا، اس سے فیس ٹو فیس بات کریں اور اس کو بتائیں کہ ہم تیرے مقابلے میں ہیں، اور ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم آسمان کے سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بابل کے برج کا جو ٹاپ ہونا تھا، وہاں پر جا کر انہوں نے ایک مذبح بنانا تھا جہاں سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرنی تھی۔ انہوں نے اس کی چھت پر، اس کے آخری فلور پر انہوں نے یہی کام کرنا تھا۔ قدیم جو مذہب کے لوگ تھے، جو دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور پوجا کرتے تھے، وہ پہاڑوں پر اونچی جگہ پر جا کر مذبح بناتے تھے اور وہاں ان کے لیے قربانیاں گزرانتے تھے اور وہاں ان کے لیے وہ عبادتیں اور پرستش کرتے تھے۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ اونچی جگہ پر جا کر اپنے دیوتا کی پرستش کی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ بابل کا برج وہ اس لیے بہت اونچا بنانا چاہتے تھے کہ اگر دوبارہ خدا پانی بھیج کر، سیلاب بھیج کر دنیا کو مارنے کی کوشش کرے تو ہم اتنی اونچائی پر بیٹھے ہوں کہ ہمیں کچھ نہ ہو، ہم بچ جائیں۔ اگر آسمان کا جو خدا ہے وہ دوبارہ کہیں ہم پر کوئی آفت لائے تو ہم بچ جائیں۔ یہ بھی ان کے منصوبے کا ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ برج، اگر آپ بائبل میں اس کی متعلق اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، لیکن جو پرانی جو کتابیں جو جن پر پرانے عہد نامے کے مقدسین جن کو پڑھتے تھے، جن کو بعد میں ہمارے بائبل کا حصہ نہیں بنایا گیا، جس میں ایک بک آف جبلی ہے، اس میں جو بابل کا برج ہے اس کے متعلق کافی انفارمیشن پائی جاتی ہے، جو مسیح یسوع کے پیدا ہونے سے 200 سال قبل کی کتاب ہے۔ اس میں جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں اس برج کی، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت روئے زمین پر جو سب سے بڑا برج ہے وہ ہے برج خلیفہ، دبئی میں جو بنا ہے، جو سب سے اونچا ہے، جس کی اونچائی 830 میٹر ہے، یعنی 1 کلومیٹر سے 170 میٹر کم ہے صرف، یعنی پونے کلومیٹر سے زیادہ اونچا لمبا ہے برج خلیفہ۔ مگر جو بابل کا برج تھا وہ اس سے 3 گنا بڑا بنا رہے تھے، 3 گنا زیادہ اونچا بنا رہے تھے، یعنی اگر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا تو اس نے 2.5 کلومیٹر کے قریب تک اس کی اونچائی ہونی تھی۔ تو اتنا اونچا برج وہ بنانے کا ان کا پروجیکٹ تھا، اور اتنا اونچا برج بنانے کے لیے اس کا جو نیچے جو پائیدان ہوگا، جو نیچے جو اس کی بیس ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا میسو پروجیکٹ تھا جس پہ بہت سال انہوں نے کام کیا، اور وہ اس کو بنانے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اور پھر پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اس شہر اور اس برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے تھے اس کو دیکھنے کو اترا۔ اتنا بڑا پروجیکٹ زمین پر بن رہا تھا کہ خدا نے اس کی طرف دھیان کیا کہ یہ زمین پر سارے لوگ مل کر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ سب کی ایک ہی زبان تھی، ایک ہی ان کی رویا تھی، ایک ہی ان کی سوچ تھی، ایک ہی جیسے ان کے خیالات تھے، کیونکہ وہ ایک ہی روح کے قبضہ میں تھے۔ جو نمرود نے جو ان کو کانسیپٹ دیا تھا وہ اس کی باتوں پر ہی عمل کر رہے تھے، اور اسی پروجیکٹ کو وہ کامیاب کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس بڑے پروجیکٹ کو خدا خود دیکھنے کے لیے آ گیا، اور خدا نے کہا دیکھو یہ سب لوگ تو ایک ہے اور سب کی زبان بھی ایک ہے، سو یہ جو کچھ کریں اس کو پورا کر لیں گے، ان کا ارادہ پورا ہو جائے گا، تو میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ خدا انسان کے کسی بھی برے فعل کو اگر وہ روکنا چاہے تو جب چاہے روک سکتا ہے۔ دنیا کی ساری قوتیں بھی مل کر خدا کے خلاف کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتے، خدا اس کو فیل کر دے گا، خدا اس کو ناکام کر دے گا، خدا اس کو ادھورا چھوڑ دے گا، بنا دے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈال لیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے وہاں سے خدا نے زمین پر انسانوں کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، وہ پروجیکٹ ادھورا رہ گیا، نامکمل رہ گیا، اور خدا نے اس پروجیکٹ کو برباد کر دیا۔ پھر 9ویں آیت میں لکھا کہ اس لیے اس جگہ کا نام بابل ہوا، بابل کیونکہ وہاں خدا نے زمین پر لوگوں کی زبانوں میں اختلاف ڈالا۔ یعنی بابل کا جو انگلش میں اگر اس کا مطلب آپ ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کنفیوژن۔ خدا نے کنفیوژن ڈال دی ان کے دماغوں میں، زبانوں میں بھی، دماغوں میں بھی کنفیوژن ڈال دی، آپس میں ایک بات پر اتفاق نہ کر سکے، بکھر گئے دنیا میں، اور سب ادھر ادھر چلے گئے، اور اختلاف یعنی کنفیوژن یعنی الجھاؤ پیدا کر دیا، الجھا دیا ان کے ذہنوں کو۔ تو بابل کا مطلب ہے الجھاؤ، کنفیوژن۔ اب یہ شخص نمرود جو تھا، اس نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام سیمرامس تھا، اور وہ ایک بہت بڑے دیوتا کی اور اس کے مندر کی ہیڈ تھی، لیڈر تھی، بہت بڑی پجارن تھی، اور اس کے ساتھ اس نے شادی کی،
اور ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے تموز رکھا۔ تموز دیوتا کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ اگر آپ حزقیل کی کتاب کے 8ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ایک دفعہ پوری بائبل میں اس کا ذکر آیا، تموز دیوتا۔ اب یہ جو تموز دیو جو تھا ان کا بیٹا، اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ موجزانہ طور پر پیدا ہوا تھا۔ ایک انہوں نے اپنے نیچے جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ جو ہمارا یہ بیٹا ہے تموز، یہ موجزانہ طور پر پیدا ہوا ہے، جو کہ بالکل ایک جھوٹ تھا۔ اور پھر یہ بھی جو اس کے متعلق کہانیاں ہیں کہ تموز جو ہے اس کو ایک جنگل کے حیوان نے مار دیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ تموز جو ہے اس کو کسی حیوان نے مار دیا تھا، لیکن یہ پھر زندہ ہو گیا ہے، کہ یہ مر گیا تھا اور یہ زندہ ہو گیا ہے۔ تو تموز اور اس کی ماں کی پرستش کی جاتی تھی قدیم بابل میں، وہاں سے ان دونوں ماں بیٹے کی پرستش اور پوجا شروع ہو گئی۔ جو سومرامی تھی اور اس کا بیٹا جو تموز تھا، اس کی پوجا شروع ہو گئی، اور یہی آئیڈیا، یہی طریقہ کار جو ہے پھر آگے وہاں سے ٹریول کر کے دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیل گیا۔ اب یہ جو سیمرامس ہے، اس کو بائبل میں آسمان کی ملکہ کے طور پر کہا گیا ہے۔ استارات کی دیوی، آسمان کی ملکہ، یہ اس کے ٹائٹل ہیں، یہ اس کے نام ہیں، کامن نام ہے جن سے ہم واقف ہیں۔ یرمیہ کی کتاب کے 44ویں باب کی 17ویں سے لے کر 19ویں آیت تک، اور 44ویں باب کی 25ویں آیت میں جو قوم بنی اسرائیل ہے وہ آسمان کی ملکہ کے لیے پابند تپاتی ہے، اور وہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یرمیہ کی کتاب میں اس کو آسمان کی ملکہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ قدیم بابلی تہذیب کے میسوپوٹامیہ اور سومیرین لوگوں نے اس کو انانا دیوی کا نام دیا، اور تاموز کو تاموز ہی انہوں نے کہا، تو وہ انانا اور تاموز کی پوجا کرتے تھے۔ اور پھر دنیا کے دوسرے علاقوں میں اسورین جو تھے، اسوری سلطنت کا بائبل میں ذکر ہے، اسوری لوگوں کا بائبل میں ذکر ہے، ان میں بھی یہی تعلیم رائج تھی، اور انہوں نے اس انانا کو، یعنی جو نمرود کی بیوی جو دیوتا بنی، اس کو اشتار کا نام دیا، اشتار کا نام دیا، اور تموز کو بال کا نام دیا، یعنی وہ اشتار اور بال کی پوجا کرتے تھے۔ بال کا بھی لفظ بائبل میں آیا ہے، بال کی وہ ذکر ہے۔ اور یونانی جو تہذیب کے لوگ تھے، انہوں نے بھی ان دو شخصیات کے لیے اپنا نام رکھا ہے، وہ افرودیتس اور ادونیس کہتے ہیں ان کو، یعنی استارات کی جو دیوی ہے، جو اشتار جس کو کہتے ہیں، اور تموز کو انہوں نے ادونیس کا نام دیا، اور اس دیوی کو افرودیتس کہتے ہیں جو یونانی زبان میں۔ یعنی سیم شخصیات کو دنیا کے دوسرے ملکوں کی قوموں نے دوسرے زمین کے حصوں پر ان کی پوجا کی، مگر دوسرے ناموں سے۔ اب مصر میں اس دیوی کا نام آئسس ہے، اور اس کے بیٹے کا نام اوسیرس ہے جس کی پوجا کرتے تھے۔ مصری لوگ آئسس اور اوسیرس کی پوجا کرتے تھے، اور جو روم کے لوگ تھے، جو رومن، جو جنہوں نے جا کے دنیا پر سلطنت کی، رومی سلطنت کے دور میں یہ سنسی پیدا ہوئے تھے، تو رومی جو تھے وہ وینس اور کوپڈ کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کی پوجا کا جو تصور ہے وہ بابل سے نکلا، اور یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیلا، اور دنیا کی دوسری تہذیبوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی سرچ کریں تو ہمارے انڈیا میں بھی ایسے کانسیپٹس موجود ہیں، اور وہاں پر بھی آپ کو ایسی شخصیات نظر آئیں گی۔ یہ انانا یا استارات کی جو دیوی ہے، اس کے متعلق بائبل میں جو اس کو ٹائٹل دیا گیا وہ آسمان کی ملکہ کا ہے، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کی قدیم بابلی تہذیب کے وقت سے پوجا، عبادت، پرستش کی جاتی ہے، جو کہ محبت کی دیوی ہے، جنگ کی دیوی ہے، جنسی طاقت کی دیوی ہے، اور پھر اولاد دینے والی دیوی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فصلوں اور پیداوار میں برکت دینے والی یہ دیوی ہے۔
اس کی پوجا اور پرستش دنیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف قوموں کے لوگوں میں مختلف ناموں سے کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب پیارے عزیزو، ایک بات اور اہم جس پر آپ کا دھیان جانا چاہیے کہ یہاں پر بڑا شہر راز جو بتایا جا رہا ہے، راز بڑا شہر کہا جا رہا ہے، یعنی ایک بھید ہے۔ یہاں پر جو بابل کا شہر ہے اس کو ایک بھید کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، یعنی یہ ایک فزیکل بابل کے ساتھ ساتھ ایک پیچھے جو اس کے بھید ہے اس پر زیادہ غور کیا جا رہا ہے کہ پیچھے کیا ہے اس کے۔ بابل کا شہر زمین پر فزیکلی موجود تھا اور ہے آج بھی۔ اب اس کا نام بابل نہیں ہے، اب اس کا نام عراق میں وہ ہے جگہ۔ تو بابل جو ہے وہ وہاں سے جب خدا کے بجائے غیر معبودوں کی پرستش شروع ہوئی، اور وہ پرستش اور وہ آئیڈیاز، وہ تصورات، وہ خیالات، وہ عقیدے وہاں سے پھر دنیا کی ساری زمین پر پھیل گئے۔ یعنی بابلی جو روح ہے اس نے اب تمام روئے زمین کو اپنے قبضہ میں کر رکھا ہے، مختلف شکلوں میں، مختلف ناموں سے، مختلف عقیدوں کے شکل میں۔ اس لیے اس کو قسمیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو راز ہے، راز کا لفظ اس لیے لکھا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہی سکہ ہے جس کے دو پہلو ہیں، مذہب اور تجارت۔ دھن دولت کا جو حصول ہے وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اور دولت پر قبضہ ابلیس کا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کو بھی یہ کہا تھا لوکا کی انجیل کے 4 باب میں کہ دنیا اور اس کی ساری سلطنتیں میرے قبضہ میں ہیں، میرے سپرد کی گئی ہیں، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں یہ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس کی بات کو جھٹلایا نہیں تھا، بلکہ اسے کہا تھا کہ تو خدا اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ ابلیس کے اس کلیم کو یسوع نے جھٹلایا نہیں تھا۔ یعنی بابل جو ہے وہ مذہبوں، فلسفوں، عقیدوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے، جس پر انسانوں کا دار و مدار بنا دیا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگی چلتی ہے، اکانومی، معیشت، دولت، دھن، اس کا کنٹرول جو ہے یہ ہے۔ یعنی یہ ریلیجن اور اکانومی دو اس کے نام ہیں بابل کے۔ دیکھیں، جب آپ حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب کو پڑھیں گے، جہاں پر خدا نے ابلیس اور شیطان کی جو شخصیت ہے اس کے متعلق لکھوایا کہ تو باغ عدن میں رہا کرتا تھا، خدا کے باغ میں رہا کرتا تھا، اور ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت، سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش کے روز ہی سے جاری رہی۔ تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ اور 16ویں آیت میں خاص بات لکھی ہے اس کے لیے، حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب میں، کہ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھر دیا۔ اب سوداگری یعنی تجارت کا لفظ اس کی شخصیت کے ساتھ، ابلیس کی شخصیت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ اور اسی باب کی 18ویں آیت میں لکھا کہ تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ ہاللیلویا۔ خدا نے ابلیس کی شخصیت کے تعلق سے ایک خاص بات بتانے اور سمجھانے کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ سوداگر ہے، تجارت کرتا ہے۔ دنیا میں تجارت کا نظام، سوداگری کا نظام جو ہے، اس کے پیچھے وہ شخصیت ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا کہ تو نے اپنی سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھر دی اور تو نے گناہ کیا۔ پیارے عزیزو، آج کے انسان کی جو زندگی ہے وہ اکانومی پہ ڈیپینڈ کر دی کہ میرے پاس دولت کتنی ہے،
मैं क्या कमा रहा हूँ। ये जो इकोनॉमी का, तजारत का कॉन्सेप्ट है, दुनिया की कौमें इस वक्त दौलत इकट्ठी करने की तरफ भाग दौड़ कर रही है, इसलिए वो एक दूसरे को मारने और जंगो जदल करने और दुनिया के जो ज़खायर है मादनियात के, उन पर कब्जा करने के लिए बड़ी जंगें करना चाहते हैं। और आज के दौर में तजारत और सौदागरी जो है वो दुनिया की सबसे अहम तरीन ज़रूरत है, और इसके बगैर इंसान का जिंदा रहना इस वक्त नामुमकिन हुआ है। और याद रखें कि दौलत ही के ताल्लुक से यीशु ने कहा था कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। दौलत खुदा के मुकाबले में एक खुदा है इंसान का। और याद रखें कि दुनिया के हर मजहब और अकीदे के लोग अपने अकीदे को भी भूल जाते हैं, अपने फलसफे को भी भूल जाते हैं। दौलत के लिए वो हर तरह की बुरे काम कर सकते हैं, अपने मजहब से वो गद्दारी भी कर लेते हैं। हत्ता कि जो रूहानी लोग हैं, मसीही लोग हैं, खुदा के लोग हैं, वो भी कई दफ़ा दौलत की फरेबी के चक्कर में खुदा की सख्त नाफरमानी कर बैठते हैं। तो दौलत एक ऐसा कॉमन मजहब है दुनिया का। दौलत का नशा, दौलत के हसूल के लिए इंसान का पागलपन तक इस हद तक आगे चला जाना कि वो दौलत के हसूल के लिए कुछ भी कर जाता है। सच्चे खुदा की नाफरमानी भी कर देता है, खुदा के कलाम की भी नाफरमानी कर देता है। खुदा के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े खादम भी दौलत कमाने के चक्कर में खुदा से दूर हो जाते हैं। तो दौलत एक ऐसी कॉमन अट्रैक्शन है दुनिया के हर कौम, हर मजहब, हर फिरका के लिए कि वो आपको गलत काम करने की तरफ राग़िब करती है। इसलिए दुनिया की इकोनॉमी और सारे झूठे फलसफों, अकीदों का जो खात्मा है वही है इस राज बड़े शहर बाबल की सज़ा, जिसको खुदा एक ही वक्त में ख़त्म कर देगा। ये प्यारे अज़ीज़ों, इस मुकाशवा की किताब के 17वें बाब की पहली 6 आयत का जो मतलब मैंने बयान किया है, ये इसका पहला हिस्सा है। अगली आयत अगले हिस्सा में मैं बयान करूँगा ताकि मैसेज को आप पूरी तरीके से समझ सकें। इसलिए मैं इस चैप्टर को पार्ट्स में आपके लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।